الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قبول حق کی راہ میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں اور انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا شبہہ یا ایک بہت بڑی رکاوٹ بہت سے لوگوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ کسی چیز کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ مال و دولت سے کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں اہل حق کی تعداد اکثریت جو ہے وہ کمزور طبقے کے لوگوں کی رہی ہے کہ وہ حق اور دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور باقی جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے اور عزت سے منصب سے نوازا ہوتا ہے وہ عام طور پر حق سے دور رہتے ہیں، کٹے کٹے رہتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، ایک زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی انہیں حق قبول کرنے کی، تو بڑے بڑے جو لوگ تھے، قوم کے مالدار لوگ تھے، انہوں نے یہی کہہ کر حق کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ارے اس کے ماننے والے تو بڑے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو یہ کم عقل بھی گویا کہ دنیا سے اللہ نے انہیں حصہ نہیں دیا ہے، گویا کہ وہ سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی کمتر ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں. جو لوگ پیسے والے ہیں یا دولت والے ہیں یا عقل مند لوگ ہیں، سوجھ بوجھ والے، وہ کیسے آپ کی بات کو مان لیں؟ تو بہرحال وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس یہ کہہ کر اس شبہے کی وجہ سے انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ حق کے قبولیت کی توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین جسے توفیق سے نوازتا ہے وہی حق قبول کرتا ہے، اور ورنہ کھلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ حق قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، باز رہتے ہیں. اور خاص طور سے یہ ظاہر پرستی اور مادہ پرستی یہ حق کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یقیناً ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مبعوث کیا، اور انہوں نے دعوت دی، کہا کہ میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو. عبادت صرف اور اللہ رب العالمین ہی کی کرو، صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں. توحید کو اختیار کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے سلسلے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر تم نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کو توڑا اور قبول نہیں کیا حق، تو مجھے ڈر ہے کہ تم بڑے دردناک عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. تو قوم کے بڑے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک بشر تصور کرتے ہیں، آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت و برتری ہے نہیں کہ ہم آپ کو اپنا مقتدی و پیشوا بنا لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، آپ کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. اور دوسری بات کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کو ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے
بہت ہی کم ترین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے دبے کچلے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو کم عقل ہیں، بادی الرائے، جن کے اندر سوجھ بوجھ اور شعور نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، ہم تمہارا اپنے اوپر کوئی فضل نہیں دیکھتے، ہم تمہارے لیے کوئی فضیلت اور برتری نہیں دیکھتے کہ آپ کو کوئی برتری حاصل ہے ہم پر کسی طرح سے، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تمہیں جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے حق کو قبول کرنے سے کیوں انکار کیا، کیونکہ اس کے ماننے والے کمزور لوگ تھے، اس کے ماننے والے مال و منال کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور تھے۔ تو یہ حق کے قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص اپنے مال و دولت کے غرور میں، عہدہ و منصب کے غرور میں حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہوگی اور یہ اس شخص کی حقیقت میں کم عقلی ہوگی۔ تو ہمیں ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی روش اختیار کرنے سے باز رہنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا انکار کر کے، پیغمبر کا انکار کر کے اور یہ بات کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا، اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ شکار ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی حق کا معیار لوگوں کی ذاتی زندگی یا ان کے یعنی مال و دولت کو نہیں بنانا چاہیے۔ حق اگر واضح ہو گیا اور دلیل کے ساتھ میں آ گیا، اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا، تو اس کو قبول کر لینا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یہی کامیابی ہے اور یہی عقل مندی اور دانائی کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔